الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیو، اللہ پاک نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ان مخلوقات میں اللہ نے حضرت انسان اور جنات کو مکلف بنایا. ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر آخرت کو کمانا ہے، بنانا ہے، سنوارنا ہے، جنت کا داخلہ اور وہاں کی نعمتیں اگر درکار ہیں تو شرط یہ ہے کہ دنیا میں من مانی زندگی چھوڑ کر رب مانی زندگی گزارے، رب چاہی زندگی گزارے. دوسری مخلوقات کو دیکھیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں یہ جتنی مخلوقات دوسری پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کی، ان سب کو ہمارا تابعدار بنایا، انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا، اور انسان کے لیے یہ شرط رکھی کہ دنیا میں رہے، دنیا کو برتے، یہاں اس کو سمجھے، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے صرف گزرگاہ ہے. یہاں کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. یہاں کا جینا یہ عارضی ہے، اس کے علاوہ آخرت کا جینا دائمی ہے. یہ دنیا فانی، یہاں کی ہر چیز فانی، یہاں کی چیز آنی جانی. ہم سے پہلے اس جگہ پر کوئی اور تھے، آج ہم لوگ ہیں، ہمارے بعد کوئی اور آ جائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا.
لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب اللہ نے اسے یہ کنڈیشن اور شرط بتائی کہ تمہارا کام یہاں زندگی گزارنا نہیں ہے، یہاں رہنا کمانا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنانا ہے، اپنی قبر کو بنانا اور سنوارنا ہے، اعمال صالحہ کرنے ہیں، نیکیاں کمانی ہیں، عبادتوں میں اوقات گزارنے ہیں۔ پھر انسان بھی جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر انسان بھی ایک جیسا اور ایک طبیعت کا ایک صفت کا نہیں ہوتا، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے، مزاج میں بھی فرق، طبیعت میں بھی فرق، عادتوں میں بھی فرق، کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی تیز مزاج کا ہوتا ہے، کوئی درمیانی طبیعت کا ہوتا ہے، کسی کو جلدی غصہ آتا ہے، کسی کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، اور کسی کو وقت وقت پر غصہ آتا ہے، عادتیں مختلف، طبیعتیں مختلف، ہر آدمی اپنے اعتبار سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے جس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اس رب کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ جس پروردگار نے تمہاری دنیا میں ہر چیز کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ یہاں منمانی زندگی سے کچھ نہیں بننے والا، اپنی چاہت کی مرضی کی زندگی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ پروردگار کی رضا والی زندگی ہے۔ حق تعالی شانہ نے انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا، میرے بندے دنیا میں آنے کے بعد تیری ذمہ داری ہے، تیرا کام یہ ہے تو خود بھی دین پر چلے، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کی فکر کرے، اور اڑوس پڑوس میں علاقے میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کی آخرت کی فکر کرے، ان کو بھی جنت میں لے جانے والی محنت کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم خود جنت میں چلے جائیں، ارے جب ہمیں جنت میں جانے کی چاہت ہے تو ایک ایمان والے کی چاہت یہ ہے کہ میرے اہل و عیال بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میرا پڑوسی بھی میرے ساتھ جنت میں جائے، میرے بستی والے، برادری والے یہ بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، دعوت اسلام دی، دعوت ایمان دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں یہ بات کان کھول کر سن لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں حضور نے کوئی زمین جاگیر نہیں مانگی، وہاں کوئی پراپرٹی کا سوال نہیں کیا، اپنے حق کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ مشرکین مکہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے مکہ والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میری بات مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے کامیاب کی بھی گارنٹی ہے۔ پھر حالات شروع، جب کوئی آدمی دین کی فکریں لے کر کھڑا ہوتا ہے حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔
کوئی بھی دین کا کام ہو آپ وہ ذمہ داری اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اپنے لوگ مخالفت کریں گے، گھر سے مخالفت شروع ہوگی، رشتہ دار مخالفت کریں گے، پڑوسی مخالفت کریں گے، گاؤں والے مخالفت کریں گے، یہ مخالفتیں بڑھتی جائے گی اور یہی اس کام کی مقبولیت کی علامت ہے۔ دین کا ذمہ دار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی، گالیاں کھائی، نہ جانے کیسے برے برے القاب سے، کیسے الفاظ سے آپ کو مکہ کے لوگ بلاتے تھے۔ کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا، کوئی آپ کو فلاں کہتا تھا، کوئی فلاں کہتا تھا، لیکن زندگی میں کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا میرے محبوب کو، بلکہ اپنا اور غیر، ایمان والے اور غیر ایمان والے سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ محمد یہ صادق اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کو کبھی کسی نے کاذب اور جھوٹا نہیں کہا، صادق اور امین کہا۔ آج اسی نبی کے ہم نام لینے والے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، زبان پر جھوٹ جاری ہے۔ 90-95% لوگوں کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اور اس کو ہم لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، چالاکی سمجھتے ہیں۔ کسی جگہ پولیس والے نے پکڑ لیا، بھائی لائسنس کہاں ہے، کاغذات کہاں ہیں، تو اس کو بھی کہتے ہیں جھوٹ کے لائسنس گھر بھول گیا ہوں، ڈاکیومنٹ بھی گھر رہ گئے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب 100-200 میں تو کام چلنے والا ہی تھا اس کا، لیکن پھر وہاں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو پیسے بھی جیب سے گئے اور دوسرا گناہ کبیرہ جھوٹ کا گناہ سر پر رہا، اور ہم پھر اسے کامیابی سمجھتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کے تذکرے، فلاں جگہ مجھے پکڑا گیا، میں نے گول گول باتیں کی، اس کو ایسا گھمایا، ایسا چکر میں لیا کہ مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے ایک گناہ کبیرہ کر لیا، تیری زبان سے جھوٹ نکل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور ایسی بدبو کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہی تعلیم صحابہ کرام کو آپ نے دی اور یہی تعلیم امت تک پہنچائی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج امت جھوٹ کا سہارا لے کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سچ بولو، ایک جھوٹ انسان کو کئی جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ سچ بولو، عارضی طور پر رسوائی ہوگی، بے عزتی ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں صادقین میں لکھے جاؤ گے۔ آج جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، ہسبینڈ بیوی سے، بیوی ہسبینڈ سے، باپ بیٹے سے، بیٹے ماں باپ سے، یہ جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، ماں نے جب پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اشرفیوں کی تھیلی وہ دامن میں گٹڑی میں چھپا کر رکھی تھی، راستے میں ڈاکو مل جائے، جنگل کا راستہ طے کرنا ہے تو بتانا مت۔ لیکن تعلیم جو گھر سے ملی تھی وہ سچائی کی ملی۔ جب ڈاکو ملے، پورے قافلے والوں کو لوٹا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس یہ گٹڑی میں میری ماں نے کچھ اشرفیاں سی کر مجھے دی ہے، اس میں رکھی ہوئی ہے۔
نکال کر دکھائے تو واقعتاً کسی کو نہ دکھنے والی چیز وہ اشرفیہ اندر سے نکلی، وہ ڈاکو کا سردار اور جتنے لوگ تھے سب تائب ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا مقام بھی عطا فرماتے ہیں، ان سے دین کے بڑے بڑے کام بھی لیتے ہیں۔ یہاں تو گھر سے سکھا کر بیچتے ہیں اسکول میں مدرسے میں، بھائی کل کیوں نہیں آیا؟ تو ماں باپ گھر سے سکھا کر بیچتے ہیں، بیٹا بہانہ بنا دینا کہ بیمار تھا، حالانکہ گیا تھا ساپوتارا گھومنے، گیا تھا امبراٹ دریا کنارے پکنک منانے، اور یہاں جھوٹ کا سہارا کہ بیمار تھا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے نجات دے، جھوٹ کا سہارا لینے سے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسانوں کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائی کہ ہم نے انسانوں کے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی اور نیکی بھی رکھی ہے۔ ہر انسان میں برائی کا مادہ بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی ہے۔ جیسی صحبت اسے ملتی ہے وہ چیز ابھر کر سامنے آتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کے اندر سے فسق نکل کر آئے گا، برائی ابھر کر آئے گی، گناہوں کے کام میں آگے بڑھے گا۔ اور اگر نیک لوگوں کی صحبت ملی، صادقین کی صحبت ملی، اللہ والوں کی صحبت ملی، تو فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اعمال نیکیاں بنتے چلے جائیں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسانوں میں فسق اور فجور بھی رکھا ہے، نیکیاں بھی رکھی ہیں۔ بعض انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو نیکیوں کا سہارا لے کر نیک اعمال کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو آخرت کا اور جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اب ہر آدمی جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے یا برائی کرنی ہے، نیکیاں کمانا ہے یا نام اعمال میں گناہ لکھوانا ہے۔ بہت آسان عمل ہے۔ آدمی ذرا بھی اپنے قدم ڈگمگاتا ہے، شیطان اسے انگلی پکڑ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بار بار میں یہ چیز کہتا ہوں کہ نیکیاں آسان نہیں ہوتی ہے، نیکیاں کمانے کے لیے نفس کے ساتھ مجاہدہ، مشقت، مقابلہ اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی نیکیاں حاصل کرتا ہے، کماتا ہے۔ نمازوں میں آنا جانا یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ صبح اٹھ کر نیند کی قربانیاں دے کر فجر میں حاضر ہونا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی حلاوتیں، ایمان اور اسلام کا ولولہ رکھا ہوگا، وہی اپنی پیاری نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے فجر میں حاضر ہوگا۔ مجبوریاں الگ چیز ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بڑھاپا ہوتا ہے، اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے بیماریوں کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، الگ بات ہے۔ لیکن جوان آدمی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماریاں نہیں ہیں، پھر بھی بستر سے چمٹا ہوا ہے۔ ارے یہ بستر چھوڑو، جو آدمی دنیا کی نیند قربان کرتا ہے اسے قبر کے اندر آرام کی نیند نصیب ہونے والی ہے، اور جو آدمی دنیا میں سوتا رہا پھر آخرت میں اس کا جاگنا یقینی ہے، قبر میں اسے عذاب ہونا یقینی ہے۔ آدھی زندگی تو ہم سونے میں گنوا دیتے ہیں۔ زندگی کے 3 حصے کر لو، ایک بچپن میں گزر گیا، ایک حصہ جو ہے کام کاج میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، کمانے میں گزر گیا، اور ایک حصہ بڑھاپے کی نظر ہو جاتا ہے، بیماریوں کی نظر ہو جاتا ہے۔
اب آدمی سوچتا ہے نیکیاں کب کروں، عبادتیں کب کروں، انہی سارے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادتیں بھی کرنی ہیں، اور نمازوں کی عبادتیں یہ فرض ہیں، دوسری عبادتیں ہیں اسے بھی آدمی معمولی نہ سمجھے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا عمل یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب راستے سے گزریں گے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جب نیا گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ کسی کا پتہ چاہتا ہے، کسی کا ایڈریس معلوم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کفنی ٹوپی داڑھی والے کو پکڑے گا، جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، سر پر ٹوپی ہوگی، وہ اسے جا کر ملے گا، اسے پتہ پوچھے گا فلاں کا پتہ کہاں ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ آدمی میری صحیح رہنمائی کرے گا، اس کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہے، چہرے کے اوپر ایمان اور اسلام کی صداقتیں اور حقانیت ہے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے جھوٹا راستہ نہیں بتائے گا۔ اور وہ دوسرے لوگوں سے گریز کرتے ہیں، اس سے نہیں پوچھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنتیں، یہ انٹرنیشنل لائسنس، اگر آپ کو بس میں جگہ نہ ملے، کھڑے ہو جاؤ، اڑوس پڑوس کے لوگ جگہ دے دیں گے کہ بڑے میاں آپ یہاں بیٹھ جائیے، آپ یہاں تشریف رکھیے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے سنت رسول سجا کر رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہم قبر میں لے کر جائیں گے، فرشتے کہیں گے یہ میرے محبوب کی سنت زندہ کرنے والا، اسے میرے محبوب کی صورت پسند تھی، آج اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے مغفرت کریں۔ ایک داڑھی کی سنت پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین، آپ کی پوری سیرت اور سنت رسول اگر زندگی میں اتاریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات سے ہمیں نوازنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق دے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔